تو وہ بھاگتا ہے، اور وہ بھاگتے بھاگتے جاتا ہوا جماعت میں جب شامل ہوتا ہے نا، تو تب امام جو ہے نا اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، مطلب سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ دیتا ہے، اور یہ تب جا کے نا اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلا جاتا ہے۔ امام تو کہہ دیتا ہے سمی اللہ لمن حمیدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی جو ویڈیو ہے نا، وہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ہونے والی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں آج آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا نماز میں جلدی کی وجہ سے نا یہ تو غلطیاں کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ غلطیاں کیا ہے۔ وہ غلطیاں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوں گی۔ وہ غلطیاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کافی سارے لوگ جو ہے نا موبائل کی وجہ سے یا کوئی کمپیوٹر یوز یا کوئی کام کر رہے ہو نا، تو کہتے ہیں کہ ہم نا 1-2 منٹ پہلے ہی مسجد میں نا پہنچیں گے، تو اسی کی وجہ سے وہ پھر بھی 1-2 منٹ لیٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر جو جماعت ہو رہی ہوتی ہے مسجد میں، تو وہ کہتے ہیں کہ اب امام جو ہے نا رکوع میں جانے سے پہلے یا رکوع سے اٹھنے سے پہلے نا ہم جو ہے نا اس رکعت میں پہنچ جائیں۔ مثلاً جیسے کہ رکوع میں ہے جماعت، تو اب اس نمازی کا دل کرتا ہے کہ جلدی جلدی بھاگوں اور جوتے اتار کے نا میں شامل ہو جاؤں جماعت میں۔ اب اس کی غلطی جو ہے نا یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ وہ بھاگتا ہے اور جانے سے پہلے نا جب ساری جماعت جو ہوتی ہے نا وہ رکوع میں ہوتی ہے، تو وہ بھاگتا ہے، اور وہ بھاگتے بھاگتے جاتا ہوا جماعت میں جب شامل ہوتا ہے نا، تو اب امام جو ہے نا اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، مطلب سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ دیتا ہے، اور یہ تب جا کے نا اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلا جاتا ہے۔ امام تو کہہ دیتا ہے سمی اللہ لمن حمیدہ، تو یہ پھر جان کے کر دیتا ہے یہ والا کام کہ میں پہنچ گیا جی، یہ میں ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ پہلی غلطی تو اس کی یہ ہے۔ کیوں؟ جبکہ امام نے سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا، تو اب آپ کا تو کوئی حق بھی نہیں بنتا۔ آپ تو امام ہی نہیں، آپ تو نمازی ہیں نا۔ آپ امام کے پیچھے جیسے جیسے وہ آگے تکبیر پڑھے گا، آپ نے اسی طرح کرنا ہے۔ تو آپ جو ہے نا جاتے ہیں رکوع میں کہ ہم پہنچ گئے ہیں، یہ پہلی غلطی یہ ہے۔ اس سے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے آپ کی جو ہے نا ایک رکعت چھوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ایک رکعت ہی چھوٹ گئی تو پھر پوری آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اب آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ تو اس وجہ سے نا آپ کی جو ہے نماز نہیں ہوتی۔ اب جو دوسرا طریقہ جو ہے نا کہ آپ بھاگے بھاگے آتے ہیں، تو یہ آپ کا بہت ہی جو ہے نا غلط طریقہ ہے، مسجد کے آداب کے خلاف ہے، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ آپ نے نماز پڑھنی ہے، رکعت سے لیٹ ہو گئے، کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ چلو مجبوری کی وجہ سے ہوا ہے نا۔ اگر آپ موبائل میں بہت ضروری کام کر رہے ہیں تو آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اذان جب ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کام چھوڑ کے آپ جو ہے مسجد کی طرف جائیں، اللہ کی طرف جو ہے جا کے سجدہ ریز ہوں، نماز ادا کریں۔ نماز ادا کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 15 منٹ لگتے ہیں۔ 15 منٹ کے بعد آپ جو ہے جا کر دوسرے کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو جو بڑی وجہ ہے نا کہ ان کی وجہ سے آپ کی نماز نہیں ہوتی، بھاگے بھاگے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ جو کہہ رہا ہوں میں یہاں پہ کہ جو نمازی ہوتے ہیں نا، باقی نمازی جماعت میں ہوتے ہیں، تو ان کا دھیان بھی آپ کی طرف چلا جاتا ہے۔ کیوں جاتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ بھاگتے ہیں، آپ کے قدموں کی آواز جو ہے پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے باقی جو نمازیوں کا دھیان وغیرہ ہے نا وہ آپ کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے۔ اپنی نماز کے لیے آپ دوسروں کی نماز میں بھی خلل ڈالتے ہیں، تو یہ بہت ہی ادب کے جو ہے نا خلاف ہے۔ آپ نے ان دونوں چیزوں کا بہت ہی خاص خیال رکھنا ہے۔ اور جو ہے اگر آپ کو وضو نہیں یاد رہتا، آپ کہتے ہیں نا سردیاں ہیں تو ہم ایک وضو کریں گے اور اس کے ساتھ جو ہے ایک نماز فجر کی ہوگی، اس کے بعد پھر وضو کریں گے اور ظہر، عصر، مغرب اور عشاء 4 پڑھیں گے، لیکن آپ کو یاد ہی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ذکر الہی میں نہیں رہتے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کہتے ہیں بس ایک ہی وضو ہوا ہے، بس وہی ٹھیک ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو یاد ہی نہیں رہتا۔ اگر آپ سوتے ہیں نا وضو کر کے، نماز پڑھ کے، مطلب ظہر کی آپ نے نماز پڑھی اور پھر سو گئے، اگر آپ کی تھوڑا سا بھی یہ اونگ کا جھٹکا بھی ہے نا آپ کو، تو کیونکہ نیند ہے، نیند جب آتی ہے تو وضو لازمی ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے۔
آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ وضو جو ہے گرم پانی سے کر لیا کریں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کے لیے یار۔ نماز کے لیے آپ وضو کر کے جائیں گے تو اس کا بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ یا پھر وضو کے جو ہے نا وضو کے تو نفل ادا کریں اور پھر جو ہے نماز ادا کریں جماعت کے ساتھ، اور باقی جو بقیہ رہ جاتی ہے اس کو بھی ادا کریں، اور نماز کے بعد کی جو معمول دعائیں ہیں وہ پڑھا کریں، ان سے بھی جو ہے فائدہ ہوگا۔ اور اس کے بعد ایک خصوصی بات آپ کو میں بتاتا ہوں نا، مجھے وہ بہت پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ کہ اب اگر جیسے جماعت ہو جاتی ہے فرض کی نا، اس کے بعد یا دعا میں یا ویسے سلام پھیرنے کے بعد نا آپ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اس کی فضیلت تو آپ کو پتہ ہی ہوگی، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوتی ہے، کافی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی۔ آپ نے نا آیت الکرسی پڑھ لینی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو جنت میں داخل ہونے سے نا پھر صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ قیامت والے دن نا تو موت ایک بار ہی آتی ہے بس۔ تو اس کا یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور سوتے وقت جو ہے نا آپ سورہ ملک پڑھ لیا کرو۔ کیوں؟ اس کا فائدہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ سورہ ملک جو ہے نا رات کو پڑھ کے سویا کریں گے نا، تو اگر جو آپ اسی رات ہی فوت ہو گئے، ٹھیک ہے، اسی رات ہی فوت ہو جاتے ہیں نا، تو جو ہے نا قبر میں یہ آپ کی ڈھال بن کر آئے گی۔ آپ کے سارے جو ہے نا مطلب گناہ وغیرہ ان کے سامنے جو ہے فرشتوں کے آگے ڈٹ جائے گی کہ اس کو عذاب نہ دو۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جو ہے نا مجھے تلاوت کیا اس دنیا میں، تو وہ آپ کی ڈھال بن جائے گی۔ تو یہ جو ہے نا آپ کو ویڈیو میری بہت ہی جو ہے پسند آئی ہوگی، اور میں نے بہت کام کی آپ کو باتیں بتائی ہیں۔ آپ یہ غلطیاں کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ آپ یہ غلطیاں کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج کی جدید دور میں نا سب لوگ جو ہیں بہت مصروف ہیں، کہتے ہیں کہ جماعت جب کھڑی ہو نا، عین وقت میں مسجد میں داخل ہو، عین وقت میں جب پہلی رکعت ہو گئی ہو نا اور رکوع میں جانے والے ہو، تب ہم جا کے نا پہنچ جائیں اور نماز جو ہے نا ہم جلدی سے ادا کریں، پڑھیں اور بھاگیں اور بس دوسرے کام کریں۔ تو یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے، آپ نے نا اس سے بچ کے رہنا ہے۔ تو جو ہے نا میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، صدقہ جاریہ سمجھ کے نا جو دوست آپ کو یہ غلطیاں کرتا ہے نا یا کسی اور کو، آپ نے اس کو یہ شیئر کر دینی ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ، کہ آپ جب بھی نماز پڑھتے ہیں نا مرد کے لیے یہ خاص بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا پاجامہ جو ہوتا ہے، پاجامہ آپ کا وہ گھٹنوں سے اوپر ہونا چاہیے، گھٹنے جو ہے نا مطلب پاؤں کے وہ آپ کے نظر آنے چاہیے۔ تو ابھی جو ہے نا عورتوں کے لیے کیا حکم؟ عورتوں کے لیے تو ہے کہ وہ چھپا کر رکھیں اپنے جو ہے، تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے آپ کو، تاکہ اس سے آپ کو جو ہے کوئی مسئلہ وغیرہ نہ ہو نماز میں۔ اور ایسے کام کرنے سے نا ہر نماز سے پہلے وضو کرنے سے ایک تو ہے اندر سے دلی سکون ملتا ہے، آپ کو اندر سے راحت ملتی ہے، جسم میں سکون آتا ہے۔ تو یہ سب جو باتیں نا یہ بہت کام کی ہیں، اگر آپ یہ سنیں ان پر عمل کریں تو۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے جو ہے نا میری ان باتوں پہ ضرور عمل کرنا ہے۔ تب تک کے لیے کیا، آپ نے ساری زندگی اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے پھر اللہ حافظ۔